اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال اور کہا، للذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون جانتے ہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیات نشانی، کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم تھے پہلے ان سے، مثلا مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت یکساں ہوئے، قلوبہم دل ان کے، قد بینا الآیات تحقیق کی ہم نے نشانیاں، لقوم واسطے اس قوم کے کہ یوقنون یقین کرتے ہیں، انا بے شک ارسلناک بھیجا ہم نے تجھ کو، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم سے رہنے والے دوزخ کے، ولن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، عنک الیہود تجھ سے یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع پیروی کرے تو ملتہم ان کے دین کی، قل انا کہہ دو بے شک ھدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی ہے، والہدی ہدایت، ولئن اتبعت اور اگر پیروی کرے گا تو، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی پیچھے اس چیز کے کہ آئی جاءک آئی تیرے پاس، من العلم علم سے، ما لکا نہیں واسطے تیرے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی کارساز، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار، الذین جو لوگ کے آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بہ ساتھ اس کے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بہ ساتھ اس کے، فاولئک پس یہ لوگ، ھم الخاسرون وہ ہیں نقصان پانے والے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ اور بعض جاہل یہود و نصارا اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے کہ پیغمبروں کو بطور وحی بات کی جاتی ہے، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ حق تعالیٰ اولاً اس بات کو جاہلانہ رسم بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے بھی گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول، سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہانک دیا جاتا ہے۔ پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اسی لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی، اور پھر ثالثاً اس قول کا بھی جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جزو عمل حماقت محض تھا تو اپنے آپ کو اس لیاقت پر وہ ہم پلہ ملائکہ اور انبیاء کے بنانا چاہتے تھے، تو جو بالکل ہی جو ہے کسی بھی طرح سے جائز بات نہیں تھی۔
اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کرتی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع اور کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ معترضین کو محض ضد ہے تو اس وجہ سے ان کا مقصد کسی بھی طرح سے پورا نہیں ہو سکتا، ان کی تسلی و تشفی کا کوئی ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ یہود و نصارہ تھے تو اہل کتاب، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود حق تعالیٰ ان کو جاہل فرما رہے ہیں، تو اس لیے کہ باوجود ہے کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت کے وہ پھر بھی انکار کیے جا رہے تھے، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک جاہلانہ روش ہے۔ آگے آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہالت اور عناد کی بدولت دل تنگی پیش آتی اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملول و ارزردہ خاطر ہو جاتے۔ اسی لیے خالق دو جہان ان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے رہیے اور نہ ماننے والوں کو سزاؤں سے ڈراتے رہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ میں جانے والوں کی کوئی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا ماننے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 120 میں ہے کہ اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود و نصارہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کی بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ محال ہے، پس اس کا راضی ہونا بھی محال ہے، اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان و حال سے مرتشی ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے گا کہ حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسے راستے صرف اسلام ثابت کر چکا ہے، بس رائے ہدایت وہی رہی، اور یہ امر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں محال اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں گے جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر کچھ تحریف اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ ہے، تو پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علم قطعی آپ کے پاس آ چکا ہے، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے گا نہ مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنی ہے اور ان لوگوں کی کسی بھی طرح کے جاہلانہ امر میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ آیت نمبر 121 میں ہے کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چونکہ اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا، اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے حق کے واضح ہونے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار کیا۔ بس ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے، کہ قوت علمیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا اور قوت ارادیہ کو عزم اتباع حق میں استعمال کیا، ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان نہیں کرے گا سوائے اپنے نقصان کے، خود ایسے ہی لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات عطا ہوتے ہیں ان سے محروم رہ جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔